اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لانے اور اطاعت کرنے میں بندہ کا فائدہ ہے، اور دوزخ کی آگ کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے فائدہ کے لیے، اور اگر برے کام کیے تو وہ بھی اپنے لیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو ما سوا ان کے جن کو میں نے ہدایت دی۔ مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سب محتاج ہو ما سوا ان کے جن کو میں نے غنی کروں۔ تم مجھ سے سوال کرو، میں تم کو رزق دوں گا۔ تم سب گناہ گار ہو ما سوا ان کے جن کو میں عافیت سے رکھوں۔ پس تم میں سے جس شخص کو یہ علم ہو کہ میں مغفرت پر قادر ہوں، اور اس نے مجھ سے مغفرت طلب کی، تو اس کو میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تمہارے تر اور خشک سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے متقی بندے کی طرح ہو جائیں، تو اس سے میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک سب مل کر میرے بندوں میں سب سے برے بندے کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تر اور خشک سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر شخص اپنی خواہشوں کا سوال کرے، اور میں تم میں سے ہر سوال کرنے والے کا سوال پورا کر دوں، تو میرے ملک میں صرف اتنی کمی ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبو کر اپنی طرف نکال لے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جواد، واجد، ماجد، بہت فیاض اور بہت بزرگ ہوں۔ میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں، میری عطا بھی میرا کلام ہے، اور میرا عذاب بھی میرا کلام ہے۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کروں تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوزخ کے سرحد 4 موٹی دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ دوزخ کی آگ کے متعلق آیات اور احادیث مبارکہ۔ اللہ کریم نے فرمایا، اگر وہ فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ قرآن مجید میں دوزخیوں کے احوال کے متعلق یہ آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ الغاشیہ آیت نمبر 4 اور 5 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کا لباس گندک کا ہوگا، اور آگ نے ان کے چہروں کو ڈانپا ہوا ہوگا۔ سورہ المرسلات آیت نمبر 30 اور 31 ترجمہ، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو نہ سائے والا ہے
اور نہ شعلہ سے بچا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ جب دوزخی اس کو پینے کے لیے اپنے چہرے کی طرف لے جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال جھڑ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کاٹ ڈالے گا، حتیٰ کہ وہ ان کے پیروں تک میں گھس کر پگھلا دے گا، پھر ان کو پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا، اس پیپ کو اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا، وہ اس کو ناپسند کرے گا، اور جب وہ اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو وہ اس کے منہ کو جلا دے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو وہ اس کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا، حتیٰ کہ وہ پانی اس کے مقد سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 15 ترجمہ، انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 29 ترجمہ، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ وہ کیسا برا پانی ہے۔ جنت کے متعلق قرآن مجید کی آیات، سورہ الکہف آیت نمبر 30 اور 31 ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک کام کیے ہوں، ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ وہاں ریشم کے حلقے اور دبیز سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہ وہاں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیسا اچھا اجر ہے، اور وہ جنت کیسی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔